बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफ़गान हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब 1.5 माह पाकिस्तान की मुल्की सियासत के मंजर आम से गायब होने के बाद अचानक नमूदार हुए, और जब नमूदार हुए तो ईद के तीसरे दिन उनकी वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, और वो बड़ी खुशगवार मुलाकात थी। एक बड़े खुशगवार अंदाज में वो मुलाकात हुई। उसमें उनके चेहरे के तासुरात भी बता रहे थे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही थी कि मामलात जो हैं वो किसी हद तक ठीक हो गई हैं, वो गुत्थियां सुलझना शुरू हो चुकी हैं और बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है। अब मोहसिन नकवी साहब की जो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, उस मुलाकात में अफगान बशिंदों के हवाले से बात हुई, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से बात हुई, और मुल्क की सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से जो इक़दामात करने पड़ेंगे, जो इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, उस हवाले से बात हुई। इस मुलाकात के बाद असल कहानी तो तब शुरू होती है जब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद मोहसिन रज़ा नकवी वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला रायवंड जाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ और उनकी साहिबजादी मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात करते हैं। और उसके बाद सुहेल बड़ाइच साहब का मुझे वो कॉलम याद आ जाता है, अकाब और शेरनी, जो उन्होंने कॉलम लिखा था, और उस कॉलम में उन्होंने बहुत से लोगों का जिक्र किया, बहुत से लोगों का हवाला दिया। अब मोहसिन रज़ा नकवी साहब की जो मुलाकात हुई है दरअसल वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, उसके ऊपर पहले मैं बात करता हूँ, फिर बताऊंगा कि 1.5 माह वो जो मुल्की सियासत के मंजर आम से गायब रहे, दरअसल वो किस बात के ऊपर नाराज थे, क्या वजूहात थी, किन जो है वो बुनियादों के ऊपर उनके ऊपर तनकीद हो रही थी, और हुकूमती वज़रा जो समझते थे कि मोहसिन रज़ा नकवी एक ख़तरा बन सकते हैं, वो क्या वजह थी, उसके ऊपर भी बात करूंगा। सबसे पहले जो वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को अफ़गान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी इक़दामात पर पेशरफ्त के हवाले से तफसीली आगाह किया, और वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को ईद उल फितर के मौका पर मुबारकबाद पेश की। ये थी एक खबर। अब इसमें असल जो खबर है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफ़गान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला किया गया। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। 1 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। 1 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 8,46,242 तक पहुंच गई है, और वापसी का यह सिलसिला जारी है। अब यहां पर जो मोहसिन रज़ा नकवी साहब की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी, उसमें तो ये रिपोर्टेडली बताया गया कि जी बड़ी खुशगवार मुलाकात थी। उस मुलाकात में सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत हुई, अफगान बाशिंदों के हवाले से जो फैसला हुआ कि अफगान बाशिंदों के हवाले से क्या इनिशिएटिव लेना, क्या इकदाम उठाना, उस हवाले से बातचीत हुई। फिर उसके बाद पाकिस्तान को जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, जो दरपेश चैलेंजेस हैं, उस पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। फिर ये मुलाकात एक बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात तस्वुर हुई, तब हुई जब मोहसिन रज़ा नकवी वफाकी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब से जाती उम्रा रायवंड गए मुलाकात करने, और उस मुलाकात में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब भी शरीक थी। और उन लोगों के तज्जिए, घिसे पिटे तज्जिए, मसालादार तज्जिए, जाली मसाला लगाकर जाली मछली तैयार करने वाले तज्जिए, वो जो लोग ये तैयार कर रहे थे कि देखो मरियम नवाज साहिबा मोहसिन रज़ा नकवी साहब के पांव पड़ी, जाकर माफिया मांगी। सर, अगर तो कोई अपने सस्ते व्यूज, सस्ती रेटिंग, सस्ते डॉलर्स के लिए, सस्ती शोहरत के लिए इस हद तक गिर सकता है, तो सर वो सहाफ़ी नहीं हो सकता, वो जर्नलिस्ट नहीं हो सकता। ही इज नॉट ए जर्नलिस्ट। अगर कोई ये काम कर रहा है, और अगर कोई यूट्यूब पर बैठकर डिस इंफॉर्मेशन फैला रहा है और पाकिस्तान के इदारों को मिलाइन कर रहा है, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को मिलाइन कर रहा है, तो वो जर्नलिस्ट नहीं हो सकता। एक सहाफ़ी का काम है मुस्तनद खबर देना, मुस्तनद ज़राए से खबर देना। एक सहाफ़ी का काम है कि खबर का जाविया 100% दुरुस्त रखना।
ایک صحافی کا کام ہے کہ آتھینٹک خبر اپنی آڈینس کے سامنے، اپنی ٹارگٹ آڈینس کے سامنے پیش کرنا. اگر ایک صحافی جھوٹ ہی پھیلانا شروع کر دے تو سر پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. تو میں شرطاً بات کر رہا ہوں، میرا جس طرف اشارہ ہے. تو میں خیر یہی بات کروں گا کہ جو لوگ یہ کام کر رہے تھے، جن لوگوں کو بڑی امیدیں تھیں، بڑی خواہشات تھیں کہ شاید محسن رضا نقوی صاحب جو ہیں، ان کے جو مریم نواز صاحبہ پاؤں پڑی ہیں، وہ شاید وہ جھوٹ جو ہے وہ سچ ثابت ہو جائے. کیونکہ سر جھوٹ کبھی بھی سچ نہیں ہو سکتا، اور سچ کبھی بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا. جس طرح میتھس کا، میتھمیٹکس کا ایک فارمولا ہے کہ ہینڈس پروف لیفٹ ہینڈ سائڈ از اکولس ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ. تو میتھس کا یہ جو فارمولا ہے، یہ کبھی بھی رائٹ ہینڈ سائڈ از اکولس ٹو لیفٹ ہینڈ سائڈ نہیں ہو سکتی. اسی طرح جھوٹ کبھی سچ نہیں ہو سکتا، اور سچ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھیے گا. تو سر یہ اسی طرح میتھمیٹکس کا فارمولا یہاں پر بھی اپلائی ہوتا ہے، اس کا اصول یہاں پر بھی اپلائی ہوتا ہے. اب جو نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی محسن رضا نقوی صاحب کی، اس ملاقات میں نواز شریف صاحب کی انہوں نے خیریت دریافت کی، ان کی صحت کے حوالے سے دعا کی، ان کی صحت یابی کے لیے انہوں نے دعا کی. انہوں نے کہا کہ جی آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ ماشاءاللہ 3 بار اس ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، آپ نے بہت اچھے کام کیے، آپ نے بطور وزیر اعظم اس ملک کے لیے اپنی خدمات سرو کی، اور آپ کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ سب سے زیادہ وزیر اعظم رہنے کا اعزاز آپ کو بطور لیڈر حاصل ہوا. آپ پر پوری دنیا ٹرسٹ کرتی ہے بطور وزیر اعظم. جو آپ نے قوم کے لیے خدمت کی، جو قوم کے لیے آپ نے اپنی خدمات پیش کی، وہ قابل تعریف ہیں، قابل ستائش ہیں. اتھے سر انہوں نے اگ لگ گئی جڑے تجزیے بنا رہے سن کہ جی محسن رضا نقوی کی تو لڑائی ہو گئی ہے مریم نواز سے، اور جو طلال چودھری کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے کہ جی طلال چودھری تو مریم نواز صاحبہ کے کیمپ کا حصہ ہیں، تو طلال چودھری کو لانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جی محسن رضا نقوی صاحب کی چھٹی کروائی جائے، اور پرویز خٹک کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ محسن رضا نقوی کی چھٹی کروائی جائے. تو سر ان کے تجزیے تو بڑھ گئے اور پروگرام تو بڑھ گیا، اور بڑی بری طرح بڑھا. اب محسن رضا نقوی صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے، اس ملاقات میں ایک تو بامی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا. اس ملاقات میں پنجاب میں امن و امان کی عمومی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی. دہشت گردوں کے ساتھ آنی ہاتھوں اور مشترکہ کوششوں سے نمٹنے کا اعادہ کیا گیا. اب یہ تو تھی ایک خبر. اب جو اصل جو ملکی سیاست پر منظر عام سے غائب ہونے کی جو خبر ہے، جو ملکی سیاست کے منظر عام سے غائب ہونے کی محسن رضا نقوی صاحب کی خبر ہے، وہ 1.5 ماہ سے ملکی سیاست کے منظر عام سے غائب تھے. ایون کہ چیمپئنز ٹرافی ہوئی، چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں اس کی افتتاحی تقریب میں بھی وہ نہیں آئے، بطور چیئرمین پی سی بی انہوں نے شرکت نہیں کی. اس کے بعد یہ سوالات اٹھنا مزید شروع ہو گئے جب جعفر ایکسپریس ٹرین کے اوپر حملہ ہوا، جب بلوچستان کے اندر ماہ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر بلوچستان کے اندر کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس ٹرین کو دہشت گردوں نے یرغمال بنایا، تو وفاقی وزیر داخلہ محسن رضا نقوی منظر عام سے غائب تھے، وہ منظر عام پر نہیں تھے. اور اس کے بعد یہ جو سوالات ہیں مزید گہرے ہو گئے. انہوں نے اس تشویش کو مزید گہرا کر دیا، اور یہ جو زخم تھے یہ مزید تازے ہو گئے. اور پھر سوالات اٹھے کہ محسن رضا نقوی صاحب کدھر غائب ہیں. پھر محسن رضا نقوی صاحب کے اچانک جو غائب ہونے کے بعد حکومت نے فیصلہ کیا کہ جی طلال چودھری صاحب کو وزیر مملکت برائے داخلہ بنا دیا جائے، اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر بنا دیا جائے، اور پرویز خٹک صاحب کو ایڈوائزر فور انٹیریئر بنا دیا جائے. وزیر اعظم کا ایڈوائزر فور انٹیریئر بنا دیا گیا، ان کو مشیر داخلہ بنا دیا گیا وزیر اعظم کا. اور پھر یہ سوالات مزید گہرے ہو گئے. اور پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ محسن رضا نقوی صاحب تو زرداری صاحب کے بہت کلوز ہیں، ان کے بہت کلوز ہیں، ان کے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے نا. تو محسن رضا نقوی صاحب اچانک غائب ہوئے. 1.5 ماہ ملکی سیاست سے منظر عام سے غائب ہونے کے بعد بہت سوالات جو ہیں وہ ایک گہری تشویش پیدا کر رہے تھے. اور پھر جیسے ہی طلال چودھری صاحب کو منایا گیا اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر کا، تو محسن رضا نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اپوائنٹمنٹ پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے طلال چودھری کو وزیر مملکت بنا دیا، وفاقی وزیر تو میں ہوں، وزیر مملکت آپ نے بنا دیا داخلہ کا، لیکن آپ نے پرویز خٹک کو کس ذاتی حیثیت میں مشیر داخلہ بنایا؟ اور بھائی مشیر کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوتا ہے، فیڈرل منسٹر کے برابر ہوتا ہے، اور جو معاون خصوصی ہوتا ہے اسپیشل اسسٹنٹ، اس کا عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہوتا ہے. تو بہت سے سوالات اٹھنے شروع ہوئے. اور پھر جب محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی تو اس ملاقات سے قبل
جو سہیل وڑائچ صاحب نے کالم لکھا تھا عقاب اور شیرنی، اس میں انہوں نے کچھ چیزوں کا حوالہ دیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ معاملات کہیں نہ کہیں سیدھے ہو جائیں گے۔ اب سہیل وڑائچ صاحب نے تجزیہ کیا کہ فریقین کے درمیان برف پگھل چکی ہے اور تحریک انصاف کا پروگرام تو بڑھ چکا ہے، کیونکہ سر جو سمجھ رہے تھے کہ محسن رضا نقوی صاحب حکومت سے ناراض ہیں، حکومت جو ہے ان سے خوش نہیں ہے، اور بہت سے معاملات تھے ایسے، اور طلال چودھری صاحب جب آئے اس سے پہلے محسن رضا نقوی صاحب جس طرح منظر عام سے غائب ہوئے، اچانک منظر عام سے غائب ہونا، پھر اچانک نمودار ہونا، اور پھر یہ بھی ایک خبر حکومتی سرکلز میں تھی کہ شاید محسن رضا نقوی صاحب جو ہیں نیکسٹ ٹائم کے لیے وہ پرائم منسٹر کے طور پر تیار کیے جا رہے ہیں، یہ خبر تھی، اور بہت سے لوگوں کو یہ خطرہ لاحق تھا۔ اور حکومتی وزیر، میں نام نہیں لوں گا، 2 سے 3 حکومتی وزیر تو ایسے تھے جنہوں نے وزیر اعظم کے سامنے جا کر یہ بات کی، تو وزیر اعظم نے کہا کہ جی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ایک رانا ثناء اللہ صاحب ویسے تو بڑے پروفیشنل سیاستدان ہیں، لیکن سم ٹائمز وہ ایسی بات کر جاتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ اب وہ یہ بات کر رہے تھے نیشنل میڈیا پر آ کر کہ محسن رضا نقوی صاحب چاہتے تو وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے، ان کی مہربانی وہ وزیر داخلہ بنے اور سینیٹر بنے۔ تو سر اس کا مطلب کہ حکومت کو یہ ڈر تھا کہ محسن رضا نقوی جو ہیں وہ وفاقی وزیر داخلہ سے وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ اب وہ ابھی تو نہیں بن سکتے نا اس ٹینیور میں، نیکسٹ ٹائم ہی بن سکتے ہیں۔ تو ایک ڈر یہ بھی تھا کہ محسن رضا نقوی صاحب کے پاس بہت سے اختیارات آ گئے ہیں، اور وہ اختیارات جو ہیں وہ بہت ہیں، وہ مطلب محدود نہیں ہے، وہ لامحدود اختیارات ہیں۔ تو ایک ڈر یہ بھی تھا حکومت کو، پھر بہت سے معاملات چل رہے تھے، پھر کچھ جو حکومتی وزراء کی پریس کانفرنسز تھیں وہ اس تسلسل کا نتیجہ تھیں کہ محسن رضا نقوی پر بطور چیئرمین پی سی بی جو مسلسل تنقید ہو رہی تھی، وہ اس لیے ہو رہی تھی کہ ان کی شخصیت کو ایک اسپیسیفک طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ بطور چیئرمین پی سی بی اپنی خدمات سر انجام دینے میں بڑی بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہو رہا تھا، تو سر محسن رضا نقوی صاحب جو ہیں وہ یکدم منظر عام پر آئے، برف پگھلنا شروع ہوئی، فریقین کے درمیان صلح ہوئی اور معاملات کی گتھی سلجھنا شروع ہو چکی ہے، اور تحریک انصاف کا پروگرام تو بڑھ چکا ہے۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آل آنے کے بعد